اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، اور اذ جب قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، آرینی تو مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو، قالا اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، اولم تؤمن کیا نہیں تو ایمان رکھتا، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قالا کہا اس نے یعنی اللہ نے، فخذ تو پکڑ، اربعۃ چار، من الطیر پرندے، فصرہن پس تو ان کو مائل کر، الیک اپنی طرف، ثم اجعل پھر تو کر دے ان کو، ثم اجعل پھر تو کر دے، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن تو ان کو بلا، یأتینک وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور تو جان لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ دہرا لیں، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی تو مجھے دکھا، کیفا کس طرح، تحیی الموتا تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، قالا اس نے کہا، اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں رکھتا، قالا اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قال فرمایا، فخذ پس تو پکڑ، اربعۃ چار، من الطیر پرندے، فصرہن پس تو ان کو مائل کر، الیک اپنی طرف، ثم اجعل پھر تو کر دے، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءا ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن تو ان کو بلا، یأتینک وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور تو جان لے
ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب حکمتوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب آرینی تو مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ دراصل یہ بھی اسی دعوے کی دلیل ہے جو دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کیا تھا، آیت الکرسی میں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ کیونکہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کر کے دکھایا۔ کیسے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن اس نے کہا کیا ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا کہا کیوں نہیں، پورا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی لیکن دل کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے۔ ابھی دیکھیں نبی جو ہوتا ہے نا، نبی کیونکہ اس پہ وحی آتی ہے، وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کا مکمل ایمان ہوتا ہے غیب پہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کیوں کی؟ کیا ان کو شک تھا؟ شک نہیں تھا، یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے بھلا کیسے زندہ کرتا ہے، میں بھی دیکھوں، دل کو اور زیادہ سکون ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قال دیکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ابراہیم، آگے ہم نے کتنی تمہیں نشانیاں دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھا دی تھی، اتنا کچھ دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیں جی۔ اللہ کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ پرندے پکڑ لے، کتنے؟ 4 پرندے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے، وہ کون سے پرندے تھے، وہ مرغ تھا، وہ کبوتر تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، پر القرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے۔ بھئی قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش۔ اگر اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا اللہ ضرور بتاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، لہذا اس میں جاننے میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے تو قرآن نے بھی نہیں بتایا، حدیث نے بھی نہیں بتایا، بس اتنا بتایا 4 پرندے تھے۔ کتنے پرندے تھے جی؟ 4 پرندے تھے۔ کون سے تھے؟ کون سے تھے؟ اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جس کو اللہ نے بتایا نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی؟ اللہ اکبر۔ آج کل نا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس سوال نہیں ہم سے پہیلیاں پوچھتے ہیں، وہی مولوی صاحب یہ بتائیں اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا؟ بھئی اب یہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا پہلے پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہم جواب دیں اس کا؟ بھئی بتائیں جی، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تھے، اللہ نے کہا فَعْلَا نَعْلَيْكَ موسیٰ جوتا اتار دے، وہ جوتا کس کی کھال کا بنا ہوا تھا؟ جی بھی پہلی ہے بھئی، اس کا جس کی بھی کھال کا بنا ہو، گھوڑے کی کھال کا بنا ہے، گائے کی کھال کا، گدھے کی کھال کا، جس کا بھی، ہمارا اس میں کیا فائدہ بھائی؟ تو لہٰذا پہیلیوں کے پیچھے مت پڑا کریں، جس سے ہمیں کوئی دنیا و آخرت کا فائدہ مل سکتا ہے نا، اس کے متعلق ضرور پیچھے پڑنا چاہیے اور سوال بھی کرنا چاہیے۔ اچھا جی، 4 پرندے لے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ پس ان کو اپنی طرف مائل کر لیں۔ مائل سمجھتے ہیں؟ مائل سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ گجانا، ہاں گجانا، ان کو گجا لیں، اپنی طرف مائل کر لیں۔ ظاہری بات ہے جب پرندہ لیں گے نا، شروع میں تو کوئی بات نہیں مانے گا، اب لوگوں نے بڑے پیار سے ان کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں،
جب نام رکھ لیتے ہیں پھر ان کو اتنی پہچان ہوتی ہے کہ مالک جب دستک دیتا ہے نا دروازے کی، ان کو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے میرا مالک آ گیا، وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور گھر میں مالک داخل ہو، آواز دے، بھاگ کے آتے ہیں۔ کیوں؟ اب وہ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اس کی طرف، اس کی آواز کی طرف، اس کی عادتوں کی طرف۔ تو جس کو کیا بولتے ہیں، گجانا، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنی طرف مانوس کر لے۔ مانوس، مائل، گجانا، سب جو ہے وہ معنی یہاں پہ درست آئیں گے۔ ثم جعل، اب گجانے کا حکم کیوں دیا؟ مانوس کرنے کا، مائل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو ذبح کرتے، پہاڑ پہ رکھتے، آواز دیتے، کوئی اور پرندے آ جاتے اس طرح کے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتہ چلنا تھا؟ ہاں، فرمایا کہ نہیں، اپنی مرضی کے جو ہے نا پرندے لے لیں، ان کو گجا لیں تاکہ جو صرف آپ کی آواز پہ لگے ہوں، جن کو آپ پہچانتے ہوں اور جو آپ کو پہچانتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ہر پہاڑ پہ ان کے ٹکڑے رکھ دیں۔ کیا مطلب؟ جب وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں، مانوس ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کریں، گردنیں الگ کر دیں، پنجے الگ کر دیں، پر الگ کر دیں، گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیں، پھر ان کو علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ رکھ دیں۔ مفسرین نے کہا جی 4 پہاڑ تھے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ٹکڑے رکھے۔ اچھا جی، فرمایا ثم ادعوہن، پھر تم ان کو آواز دے، جو بھی اپنے نام پیار سے ان پرندوں کا رکھا ہوا ہے اسی نام سے ان کو پکاریں، بلائیں، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ اب یہ ہے اللہ کی قدرت۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ذبح کیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، آواز دی کہ فلاں پرندہ آ جائے۔ جہاں جہاں اس کے گوشت کے ٹکڑے تھے اللہ نے فوراً جمع کر دیے، ملا دیے، ہڈیاں جڑ گئی، پڑ جڑ گئے، چونچ لگ گئی، پنجے لگ گئے، اور اڑتا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ دوسرے کو آواز دی، یہی معاملہ، تیسرا، چوتھا، سارا کچھ دیکھ لیا۔ فرمایا وَعْلَمْ، جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، مکمل حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی، وہ غالب ہے، جو مرضی کرے، کوئی سے روک ٹوک نہیں ہے۔ اب جو اللہ پرندے کٹنے کے بعد، ٹکڑے ہونے کے بعد ان کو جمع کر کے، ان کی ہڈیوں کو جوڑ کے ان کو زندہ کر سکتا ہے، آپ کے سامنے لا سکتا ہے، کیا وہی اللہ ان انسانوں کے مر جانے کے بعد، مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد، کیا دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ہے کون؟ اللہ لا الہ الا هو، یہ وہی دعویٰ ہے، اسی کے سارے دلائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ رکھے، زندگی زندہ رکھے توحید پہ، موت آئے اللہ ہمیں کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، آرینی، تو مجھ کو دکھا، کیفَ، کس طرح، تحیی الموتیٰ، تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال، کہا اس نے، ابراہیم علیہ السلام نے، قال، کہا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن دل کے اطمینان کے لیے، یعنی عین الیقین ہو جائے، آنکھوں دیکھ لوں۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لے، فصرهن الیک، تو ان کو اپنی طرف مانوس کر لے، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر کر دے تو ان کو ہر پہاڑ پہ ان میں سے ٹکڑے،
ثم ادعوہن، پھر تو ان کو پکار، یاتینک سعیا، وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے تیری طرف، وعلم، اور تو جان لے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب حکیم مکمل حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اے اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، اے اللہ سب کو صحت یاب فرما، سب کو صحت یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔